لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: كيدك واسعى سعيك وابذل جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات الله. حضرت گرامی قدر بزرگان ملت، علماء اعلام، شعراء کرام، یوم زینب کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور جس میں جناب زینب کی شخصیت کو ہی محور بنا کر انشاءاللہ گفتگو مسلسل جاری رہے گی. ہمارے بعد کے آنے والے علماء بھی انشاءاللہ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے. عظمت عقیلہ بنی ہاشم، عظمت عقیلہ بنی ہاشم کے عنوان سے مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے. میں اس ابر رحمت کا پہلا قطرہ ہوں جو آج دن بھر برسنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلے قطرے کی حیثیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بس پہلا ہی ہوتا ہے. اس لیے مومنین بھی یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلا قطرہ جب آ جائے زمین پر تو پھر وہ بھی اپنے گھروں سے روانہ ہوں گے، ورنہ اگر جو ہی کہ مومنین ہی آ جاتے تو شاید یہ صحن بھر جاتا. اور عجیب مصیبت یہ ہے کہ گھر والے بعد میں آتے ہیں، باہر کے لوگ الحمدللہ پہلے آ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے جس فقرے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ وہ فقرے ہیں کہ جو شہزادی نے دربار شام میں یزید کے دربار میں پورے خطبے کے ساتھ ان جملوں کا استعمال فرمایا. اگر آپ کلام کے ساتھ ان حالات کا جائزہ لیں، اس کیفیت کا جائزہ لیں، اس صورت حال کا جائزہ لیں، تو آپ کو متکلم کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا اور کلام کی بلاغت کا بھی. متکلم کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں: افضل الجہاد کلمت حق عند امام جائر. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر کے سامنے حق بات کہہ دی جائے. اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ حق بات کہنے سے ڈر بھی لگتا ہے اور یوم زینب منانے کا شوق بھی پیدا ہو گیا ہے.
جب جناب زینب کا یوم زینب منانا ہے تو پھر حق بات تو کہی جائے گی، پھر ڈر کیسا، پھر خوف کیسا، پھر وحشت کیسی؟ اگر کربلا نے خوف سکھایا ہوتا تو خطبہ دربار شام میں نہ ہوا ہوتا، اگر کربلا نے خوف سے جینا سکھایا ہوتا تو جناب زینب کے کلمات آپ کو تاریخ کے آئینے میں نہ ملتے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ توجہ سے جملہ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شمع آزاد و جلی ہی ظلم کے طوفانوں میں ہے۔ پہلی شمع آزاد جو جناب زینب نے روشن کی، کہاں روشن کی؟ پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ شام میں۔ شام کیا ہے؟ شام میں کہاں؟ یزید کے دربار میں، یزید کے زندان میں، جہاں یزید کی حکومت ہے، جہاں یزید کی سلطنت، محمد جہاں یزید کی سلطنت ہے، جہاں یزید کی حکومت ہے، جہاں اس کی طاقت کا اظہار ہے، جہاں باپ دادا کی بنائی ہوئی، لوٹی ہوئی، دہشت و وحشت سے بنائی ہوئی حکومت، اس حکومت کا یہ نطفہ نجس جس کا چشم و چراغ بن کے بیٹھا ہے، اگر آپ غور کیجئے تو اس وقت دربار کی کیفیت کیا ہے؟ قوت طاقت اپنے عفان پر ہے، بادشاہ کا جبر و جلال اپنے عفان پر ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ چاروں طرف یزید کے خونخوار سپاہی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کینتوز نگاہوں سے آل محمد کو دیکھ رہے ہیں، جبر کا ایک منظر ہے، طوفان بدتمیزی وہاں رونما ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیفیت، اگر آپ ملاحظہ کیجئے، ساری دنیا کی طاقت ایک جگہ جمع ہو چکی ہے، دولتیں ایک جگہ اکٹھا ہو چکی ہیں، قوتیں ایک جگہ اکٹھا ہو چکی ہیں، ثروتیں ساری یزید کے دامن میں سمٹی ہوئی ہیں۔ جو آل محمد ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ بظاہر چند یتیم بچے ہیں، چند بیوائیں ہیں، قیدی ہیں، اسیر ہیں، مگر دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف دولت و ثروت کے انبار تھے، مگر دوسری طرف زینب کی حکمت عملی تھی۔ ایک طرف قوت و طاقت کے بام و در دکھائی دے رہے تھے، مگر دوسری طرف شجاعت علوی بھی تھی، شجاعت فاطمی بھی تھی۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو اس وقت مختار نظر آ رہا تھا وہ تخت پہ لرزہ براندام تھا، جو ہاتھوں میں قیدی بنا ہوا تھا، جو رسم بستہ تھے، جو بظاہر مجبور تھے، وہ مختار نظر آ رہے تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جس کیفیت میں شہزادی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور عام جملے نہیں ہیں میرے عزیزوں، ذرا سا تصور کیجئے، کون ہے جناب زینب؟ کربلا سے چلی آ رہی ہے جناب زینب۔ کربلا میں کیا ہوا ہے؟ خیمے جلائے جا چکے ہیں، گھر اجاڑا جا چکا ہے، سرمایہ لوٹا جا چکا ہے، محبتوں کے چراغ گل کیے جا چکے ہیں، عفت و عصمتوں کے چراغ گل کیے جا چکے ہیں۔ کیفیت آپ کے سامنے ہے، اجساد طاہرہ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، لاشوں کی پامالی ہو چکی ہے، گود کے پالے آنکھوں کے تارے سب شہید ہو چکے ہیں، غم و علم کے پہاڑ ہیں جو ذات زینب پہ ٹوٹ چکے ہیں، مگر اللہ رے صبر زینب کی حقیقت، مگر اللہ رے حوصلہ جناب زینب، مگر اللہ رے ہمت کمال حضرت زینب۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی زینب کی ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ جن لفظوں کا انتخاب زینب نے کوفے میں کیا ہے، ان لفظوں کا انتخاب شام میں نہیں کیا، جن لفظوں کا انتخاب شام میں کیا ہے ان کا انتخاب کوفے میں نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، ذرا سی مصیبت آ جائے تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کے مصائب کے بعد بھی جسے لفظوں کا تعین کرنا آتا ہو اسے زینب کہتے ہیں، جسے لفظوں کا انتخاب آتا ہو، جسے زمانے کے سامنے بولنے کا ہنر آتا ہو، جسے تکلم کی دہلیز پر قدم دن ہو کر دنیا کے سب سے بڑے یزید وقت کے سامنے جو اپنی بات کو حق و حقانیت سے کہنے کا ہنر رکھتی ہو، اس ذات کا نام زینب علیہ مقام ہے۔ اور کیا جملے کہیں شہزادی نے، یزید کی قیدک وسع سایک وابذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید جتنی عیاری و مکاری تو کر سکتا ہے کر لے، جتنی دولت و ثروت کو لٹا سکتا ہے لٹا لے، جتنی قوت و طاقت کا تو استعمال کر سکتا ہے کر لے، مگر زینب کا ایک جملہ یاد رکھنا، فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی علی کی بیٹی کا یہ دعویٰ سنتا جا، قسم خدا کی نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے چراغ وحی کو گل کر سکتا ہے۔
ہمارے چراغ وحی کو گل نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر حسین کو، ذکر اہل بیت کو تو مٹا نہیں سکتا، چراغ وحی کو تو گل نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے، دنیا کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے جو سیاست کے تخت براجمان ہے، راجنیتی کے 4 اصول جو آچار چانکیہ نے بیان کیے ہیں، یہی تو آپ جانتے ہیں نا۔ آچار چانکیہ کون ہے؟ اس پوتر دھرتی کا وہ پوتر پتر ہے کہ جس نے بھارت کی اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے پورے بھارت کو جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی ہندوستانی وہ ہوتا ہے جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو توڑنے کا کام کرتا ہے۔ دھرتی پتر وہ ہوتا ہے جو دھرتی کو جوڑنے کا کام کرتا ہو، جو لوگوں کو جوڑتا ہو۔ تو جوڑنا کمال ہے، توڑنا کمال نہیں ہے۔ محبت پھیلانا کمال ہے، نفرتیں پھیلانا کمال نہیں ہے۔ اتحاد پیدا کرنا مشکل ہے، فساد برپا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چند ضمیر فروش ہر جگہ ہر وقت ملنے کے لیے تیار ہے، جب جہاں چاہیے فساد کر دیجئے۔ ضمیر فروشوں کا خریدار ان کا استعمال کرنا کمال نہیں ہے، پوتر دھرتی کے پوتر پتروں کی صحیح تربیت کر کے اتحاد کا پیغام سنانا کمال ہے۔ اتنا فساد پیدا کرنا کمال تھوڑی ہے، محبتوں کا آباد کرنا کمال ہے، نفرتیں پھیلانا کمال تھوڑی ہے۔ سیاست کی آماجگاہ میں پناہ گزین افراد کو ذرا غور صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد۔ عالی جناب مولانا امام جماعت جمعہ جوہی جناب علمدار صاحب تشریف لا رہے ہیں، مل کر نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ آپ تشریف، میری خوش نصیبی ہے علماء کرام کی موجودگی میں مل کر بول دیں گے تو بہتر رہے گا۔ وشو گپت آچار چانکیہ نے راجنیتی کے جو اصول بتائے ان میں 4 اصول بتائے۔ دیکھیے راجنیتی 2 طرح سے انہوں نے بتائی، ایک تو 4 اصول بتائے، ایک دوسری راجنیتی بھی ہے جو خود انہی کا خاصہ تھا، جسے کہتے ہیں کوٹ نیتی۔ البتہ اس وقت ہمارے سماج میں کوٹ نیتی کی اس سیاست کو خواتین نے اپنا لیا، اور یہ جوڑ توڑ کے سارے بندھن اب انہی کے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ رشتوں کو توڑا کیسے جاتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑوایا کیسے جاتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کیا کیسے کیا جاتا ہے، بیٹے کو ماں باپ سے جدا کیسے کیا جاتا ہے، بہن کو بھائی سے کیسے لڑوایا جاتا ہے، یہ کوٹ نیتی کے سارے اصول چانکیہ سے زیادہ اس دور کی خواتین جانتی ہیں۔ اس میں حجاب اور بے حجاب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کامن اصول ہیں جو سب کے یہاں سب کے مذہب میں تمام طرح کے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال کوٹ نیتی تو خواتین سے مخصوص ہو گئی، لیکن جو راجنیتی کے 4 اصول ہیں وہ خواتین سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ اب دوسری صنف میں آ جائیے۔ دوسری صنف میں کیا ہے؟ سام دام دنڈ بھید، یہ 4 اصول ہیں۔ سام دام دنڈ بھید، سام سمجھانے کی سیاست، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آئیے ہمارے سماجی کارکن عباد بھائی آگے ہیں، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، بالخصوص علماء کے ساتھ ساتھ ان سماجی کارکنوں کا بھی کہ جو واقعاً قوم ملت کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ عباد بھائی اب معاف کیجیے، میرا ٹاپک پہلے آپ کے آنے سے پہلے شروع ہو گیا تھا، ورنہ لوگ یہ نہ کہتے کہ سیاست کا چہرہ دیکھ کر سیاست پڑھنے لگتے۔ ہماری خوشقسمتی ہے کہ جناب محمد عباد صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہمارے حوصلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ خدا آباد رکھے، شاد رکھے، عمر دراز عطا فرمائے۔ مل کر نعرہ حیدری۔ سام دام دنڈ بھید، یہ 4 اصول وشو گپت آچار چانکیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام خرید و فروخت کی سیاست، دنڈ قوت و طاقت دکھا کے، قوت و طاقت کے ذریعے سے اپنانے کی سیاست، اور بھید یعنی رازوں کی سیاست، کسی کے رازوں کو محفوظ رکھنا اور ان رازوں کا بوقت ضرورت استعمال کرنا۔ آسان کر دوں اپنے بچوں کے لیے، آسان ترجمہ کر دوں، سام دام دنڈ بھید یعنی اگر آپ کو اپنی پارٹی میں کسی کو لینا ہے تو آچار چانکیہ نے 4 اصول بتائے۔ پہلے سمجھا بجھا کے لے آؤ، اگر اس سے نہ آئے تو کھلا پلا کے لے آؤ، اگر اس سے بھی نہ آئے تو ڈرا دھمکا کے لے آؤ، اور اگر ایسے بھی نہ سمجھے تو پھر پہلا پھسلا کے لے آؤ۔
اس سے اچھا ترجمہ میں نہیں کر سکتا آپ کے لیے، ہے نا؟ ڈرا دھمکا کے لے آؤ، سمجھا بجھا کے لے آؤ، اور کھلا پلا کے لے آؤ، اور پہلا پھسلا کے لے آؤ، سام دام دنڈ بھید، یہ 4 اصول ہیں۔ ان 4 اصولوں کے ذریعے سے ہم کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتے ہیں۔ اب آچاریہ چانکیہ کہتے ہیں کہ جس حاکم نے اپنے ان 4 اصولوں پر عمل کر لیا، جس نے ان 4 اصولوں پر عمل کر لیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا حاکم ہوگا اور اس کی سیاست کامیاب ترین سیاست ہوگی۔ جناب زینب نے انہی 4 اصولوں کو دربار شام میں چیلنج فرمایا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، آپ نے یزید سے کہا کد قیدک وسعا سایک وابذل جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا۔ یزید تو نے امت کو پہلا پھسلا کے اپنی طرف کر لیا، ڈرا دھمکا کے اپنی طرف کر لیا، انہیں کھلا پلا کے اپنی طرف کر لیا۔ یہ تیرے ساری گودی میڈیا تیرے گن گانے لگی ہے، یہ تجھے ماننے لگی ہے، یہ تیرے دولت پر بکی ہوئی ہے، مگر یزید اتنا سنتا جا، تو کربلا میں طاقت استعمال کر چکا، دولت استعمال کر چکا، سلطنت استعمال کر چکا، راجنیتی کے اصول استعمال کر چکا، مگر اب زینب کی سیاست کے مقابلے میں عالمی حکمت کا بیان بھی سنتا جا۔ فواللہ لا تمہو ذکرنا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اور تو ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہ سکے گا۔ میرے سے ایک جملہ میسج کے طور پر کنوے کر دوں کہ سب کے لیے، کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے، مگر اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اب تک راجنیتی کے 4 اصول جو بیان کیے تھے، ان میں صرف 3 اصول استعمال ہوئے، سام دام دنڈ۔ بھید کی سیاست استعمال اس دور میں نہیں ہوتی، ایک زمانے سے یہ سیاست استعمال میں نہیں آ رہی تھی، مگر خدا برا کرے شیطان کا کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو کارآمد سیاست ہے وہ بھیدوں کی سیاست، اور بھیدوں کی سیاست کا بھید تو اب کھل رہا ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، عدالت میں قاضی کو 2 چیزیں دی جاتی ہیں، ایک قلم دیا جاتا ہے کہ انصاف کے چہرے پر عدل کا فیصلہ لکھ دے، اور ایک ہتھوڑا دیا جاتا ہے کہ ماحول کے شور کو شانت کرنے کے لیے ہتھوڑا بجائے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا کہ ماحول کے شور کو شانت کیا جائے، ایک ہاتھ میں قلم تھا کہ اپنی علمی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے، شعور و فکر کی بالیدگی کا اظہار کرتے ہوئے عدل کا حسین چہرہ حقیقت پسندوں تک پہنچا دے۔ یہ قاضی کی ذمہ داری تھی، مگر جب سیاست نے رازوں کی سیاست کو اپنانا شروع کیا تو قاضی کا مزاج اب الٹنے لگا۔ جو کام قلم سے ہونا چاہیے وہ ہتھوڑے سے ہونے لگا، اور جو کام ہتھوڑے سے ہونا چاہیے وہ ضمیر فروشی کے سجدوں سے ہونے لگا۔ ایک صلوات علی محمد تو کبھی کبھی سیاست علمی اقدار بدل دیتی ہے، نظریات بدل دیتی ہے، افکار و نظر کے گیسو عجیب ڈھنگ سے سلجھانے لگتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھیے، یہ سیاست کی شب فراق ہے، اس سے اگر ہمیں بچنا ہے تو صبح کربلا کے اجالوں میں حکمتیں تلاش کرنے کے لیے آنا پڑے، ورنہ یہ شب دراز کے الجھے ہوئے گیسو کہیں ہمیں الجھا کے نہ رکھ دیں، اور ہمارے رازوں کو راز رہنا چاہیے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اپنے رازوں کو راز رکھیے، سوشل میڈیا پر اس طرح راز نہ پھیلائیے کہ کل انہی رازوں کو سامنے رکھ کے لوگ عزتوں سے کھلواڑ کرنا شروع کریں۔ ایک صلوات علی محمد علیہ۔ سیاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف استعمال پر بلیف رکھتی ہے کہ جب جہاں استعمال ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ سیاستداں کہ جو سیاست کے چولے میں رہتے ہوئے بھی قوم و ملت کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے عزیزوں۔ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ ہر سیاسی لیڈر کرپٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، برائی اس وقت تک نہیں پھیلتی جب برے زیادہ ہو جائیں، برائی اس وقت پھیلتی ہے جب اچھے لوگ خاموش ہو جائیں۔
बुराई। लिहाजा जनाब ज़ैनब के ये 3 जुमले कि कैदक वसासायक वज़ुलजहदक फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, हमारे चिरागे वही को गुल नहीं कर सकता। अब शहजादी की ये 2 जिम्मेदारियां थी कि नहीं, ये विलायत की हिफाजत भी की जाए और जिक्र आले मोहम्मद को क़यामत तक बाकी भी रखा जाए। तवज्जो कीजिएगा, ये 2 जिम्मेदारियां हैं शहजादी की। अब जब ये काफिला करबला से चलने, मदीने से चलने लगा है, तवज्जो कीजिएगा, अज़मत जनाब ज़ैनब पर मुझे गुफ्तगू करना है, थोड़ी देर आप मेरा साथ दे दीजिए। जब ये काफिला करबला से, मदीने से करबला की जानिब जाने लगा है, तो तारीख कहती है कि कुछ लोगों ने आके इमाम को ये मशवरा दिया कि मौला आप करबला न जाएं, आप कूफा न जाएं, आप मदीने से सफर करके न जाएं, आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से जाएंगे तो जाएं, इन बच्चों और बीवियों को न ले जाएं, ये राह के कांटे हैं, पैर के आबले हैं, मुसीबतों का सामान है, आपके हदफ में ये माने होंगे, लिहाजा आप इन्हें न ले जाइए। 2 मशवरे दिए, आप इन्हें न ले जाइए, इन बच्चों और बीवियों को न ले जाइए, ये एक मशवरा, और दूसरा मशवरा ये कि आप न जाइए। यानी पहला मशवरा आप न जाइए, दूसरा मशवरा ये कि बीवियों और बच्चों को न लेके जाइए। गौर कीजिएगा दोनों मशवरों का। पहले मशवरे के जवाब में जैसे ही इमाम से किसी ने आके कहा कि आप न जाएं, इमाम ने वो जुमला पलट के उससे कहा ठीक है आप न जाएं। देखिए ये लखनऊ वाला आप नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों जुमलों में बड़ा फर्क है। आप करबला न जाएं, जब उम्मत हुसैन से कहती है आप करबला न जाएं, ये अलग जुमला। जब इमाम हुसैन उम्मत से कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे मशवरे दे रहे हो, आप करबला न जाओ, तो दोनों जुमले लग रहे हैं एक से, पर हैं नहीं एक से। एक जुमला लगे हाथ कहता चला जाऊं, लग रहे हैं एक जैसे पर हैं नहीं एक जैसे। इसका मतलब ये कि अगर 2 जुमले एक जैसे लगते हों और एक न हो, तो 2 जातें लग रही हैं एक जैसी पर हैं नहीं एक जैसी। हाँ, अब नबी को हम जैसा न कहिएगा, इसलिए कि नबी की जात अलग है, आपकी जात अलग है। तो जब 2 जुमले एक से नहीं हो सकते तो 2 जातें एक से कैसे हो सकती हैं? तो आप करबला न जाएं। इमाम ने कहा ठीक है आप करबला न जाएं। सवाल ये है मौला, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप करबला न जाएं, उनका मतमे नजर समझ में आता है, उनका मकसद नजर समझ में आता है, उनका जाविया फिक्र, उनकी विचारधारा समझ में आती है कि मौला आप न जाइए, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जिंदा रहें, चिरागे इमामत रोशन रहे, आपकी हयात बाकी रहे। मगर मौला आप जो कह रहे हैं कि तुम न जाओ या आप न जाओ, तो मौला आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं? अगर ये नहीं जाएंगे तो आपके साथ शहादत से महरूम रहेंगे, ये अगर आपके साथ नहीं जाएंगे तो शहादत इनके मुकद्दर में नहीं आएगी, लिहाजा आप इन्हें शहादत से महरूम क्यों कर रहे हैं? आप इन्हें मना क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें मना नहीं कर रहा हूँ, इस मुमानिअत में करबला का आईना दिखा रहा हूँ। मुझे करबला में वो लोग नहीं चाहिए जो इमाम को मशवरा दे, मुझे वो लोग चाहिए जो इमाम पर अपनी जान निसार दे। मशवरा देने वाले लोग। मुझे मशवरा देने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे जान देने वाले लोग चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, इसीलिए मैं जुमला कहा करता हूँ, फर्जंदे रसूल ने करबला में अफराद इकट्ठा नहीं किए थे, किरदार इकट्ठा किए। मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, अफराद इकट्ठा नहीं किए थे, किरदार इकट्ठा किए थे। अफराद इकट्ठा होते हैं तो भीड़ बढ़ती है, किरदार इकट्ठा होते हैं तो शऊर निखर के सामने आता है। अफराद इकट्ठा नहीं किए,
مولا کیوں آپ نے افراد اکٹھا نہیں کیے؟ کہ افراد کا اکٹھا ہونا میں جنگ احد میں دیکھ چکا ہوں۔ آج پر جملہ واضح ہو جائے، تاریخ احد مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا مگر تاریخ احد یاد ہے، توجہ کیجئے گا، تاریخ احد یاد ہے، نانا کی سیرت یاد ہے، اصحاب کا کردار مجھے یاد ہے۔ جب بھیڑ اکٹھا ہو کے احد کے میدان میں چلی گئی تھی تو نبی نے محاذ تقسیم کر دیے تھے، تم یہاں رکنا، تم یہاں رکنا، مگر جب جنگ ختم ہونے لگی، دولت کے انبار لوگوں کو دکھنے لگے تو سیرت رسول چھوڑ کر دولت پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مولا کیا مطلب؟ کہ اگر کردار اکٹھا کیے جاتے تو دولت پہ جان نہ دیتے، جان دے دیتے، دولت کے لیے نہ بڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب افراد اکٹھا ہوتے ہیں تو جنگ کی کامیابی کے راز معلوم نہیں ہوتے، بلکہ جیتی ہوئی جنگ ہار کے تہانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ مگر جب افراد اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر شہادت کے بعد بھی جنگ جیتی ہوئی کہلاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا، فرزند رسول نے افراد اکٹھا نہیں کیے بلکہ کردار اکٹھا کیے۔ غور کیجئے گا، تو آپ نے ان لوگوں کو ساتھ نہیں لیا جو مشورہ دے رہے تھے، تو قانون یہ بنا کہ جو امام کو مشورہ دے وہ کربلا ساتھ نہیں جائے۔ اہل شعور تشریف فرمائے، کانپور کا باشعور اور مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا، علماء اکرام سے تائید چاہوں گا، قانون یہ بنا نا، قانون کلی یہ بنا کہ جو امام کو مشورہ دے وہ کربلا نہیں جا سکتا۔ نہیں، پھر سے توجہ کیجئے، جو امام کو مشورہ دے وہ کربلا جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر بارگاہ حسینی میں سوال کروں گا، مولا جب مشورہ دینے والا کربلا نہیں جا سکتا تو پھر آپ اس ذات کو کربلا کیوں لے جا رہے ہیں جس سے تین امام مشورہ کرتے ہیں، جس سے تین امام مشورہ کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا، اس کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا اسی لیے تو تمہیں بتانا ہے، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمیں مشورہ دو، ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم زینب کو مشورہ دینے کے لائق سمجھتے ہیں، مشورہ لینے کے لائق سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور میرے عزیز کیوں نہ مشورہ لیا جائے اس ذات سے جس کے کاندھوں پر کربلا کی پوری ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں۔ اب تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مولا انہیں نہ لے جائیے، اس لیے کہ یہ پاؤں کے آبلے ہیں، اس لیے کہ یہ پیروں کی زنجیریں ہیں، اس لیے کہ یہ قدموں کی رکاوٹ ہیں، اس لیے کہ یہ مقصد میں کامیابی کے لیے راہ میں حائل ہونے والی ہیں، یہ مانے ہوں گے، آپ انہیں نہ لے جائیے۔ امام نے فرمایا ان اللہ یشاء یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دے، اللہ کی مرضی یہ ہے، رسول کا ارادہ یہ ہے کہ اگر حسین شہادت کے لیے جائے تو تشہیر شہادت کی ذمہ داری زینب لیتی ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، توجہ کیجئے گا، یعنی جناب زینب کلیہ مقام کو اور بچوں کو ساتھ لیا۔ کیوں ساتھ لیا؟ کہا یہ راہ کی کمزوری ہے۔ اب دنیا میں یاد رکھیے گا ایک فلسفہ ہے جنگ کا فلسفہ یہ ہے کہ دو طرح سے دشمن کا قابو پایا جاتا ہے، اور اس کی ٹریجڈی یہ ہے، نظریہ یہ ہے، طالب بھائی طریقہ یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرو۔ پہلا نظریہ، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ دوسرا نظریہ، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ، دشمن کی طاقت کو کمزور کرو۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، یہ کام کربلا میں دونوں طرف سے ہوا۔ یزیدی فوج نے چاہا کہ دشمن کی فوج کو کمزور کیا جائے تو امان نامے کی سیاست رچی گئی کہ اگر عباس کو توڑ لیا گیا، نہیں توجہ کر رہے آپ، عباس کو توڑ لیا گیا تو حسین کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ گویا سیاست تو استعمال کی گئی تھی، مگر یہ عباس اور حسین کی حکمت عملی تھی کہ دشمن کو اپنے اس حربے میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مگر حسین نے دنیا کو اس سیاست کا ہنر بھی بتایا، تم تو اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ میری طاقت کو توڑ کے اپنے میں جوڑ لو، مگر میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں، اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ تمہاری طاقت کو توڑ کر اپنی جانب لا سکتا ہوں۔ حسین نے حر کو پانی نہیں پلایا، کائنات کو یہی فلسفہ بتایا، دشمن کی طاقت کو توڑنے کا ہنر بتایا۔ میرا جملہ واضح ہے۔
دشمن کی طاقت کو توڑنے کا ہنر بتایا. اور دوسرا مرحلہ توجہ کیجئے گا, دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو طاقت بنایا جائے. تو یزید جانتا تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے, اس لیے اسے طاقت بنانے کی ضرورت نہیں تھی. حسین کے پاس بھی بظاہر کوئی کمزوری تو نہیں تھی, مگر ہم نے ہی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بچے کمزوری کا نام ہے, بیویاں کمزوری کا نام ہے. جب دنیا زینب اور ام کلثوم کو, زینب و سکینہ کو کمزوری سمجھ رہی تھی, حسین نے کہا میں اسی کمزوری کے ساتھ کربلا جاؤں گا, اس لیے کہ حسین جانتا ہے کمزوریوں کو طاقت کیسے بنایا جاتا ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے, کمزوریوں کو طاقت کیسے بنایا جاتا ہے. اور اسی کمزوری کو جو ظاہر دنیا کمزور سمجھ رہی تھی, حسین نے طاقت بنا کے دنیا کو سامنے لفظوں کے ساتھ بتا دیا. غور کیجئے گا, اس تاریخ میں حمید ابن مسلم گراؤنڈ رپورٹر ہے کربلا. حمید ابن مسلم گراؤنڈ رپورٹر ہے کربلا. جب کربلا سے رپورٹنگ کر رہا ہے, خط لکھ کے بار بار بھیجتا ہے. عباس شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, دھیرے دھیرے حسین کا قافلہ ختم ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے حسین کی طاقتیں جواب دے رہی ہیں, ہم جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب تاریخ نے لکھا کہ بار بار خط لکھ رہا تھا. جب حسین تنہا رہ گئے, توجہ سے جملہ سنیے گا, جب حسین تنہا رہ گئے تو فوج یزید نے انعام و اکرام کے لالچ میں اب یزید کو خط لکھنا شروع کیا. یزید تو جنگ جیت گیا, یزید تو جنگ جیت گیا, اب کوئی باقی نہیں ہے, حسین ہے, چند گھنٹوں میں ہم انہیں بھی ختم کر دیں گے, لہذا تو جنگ جیت گیا. جب یہ یزید کے حوالی اور موالی لکھنے لگے, اسی دوران حمید ابن مسلم جو اب تک لکھ رہا تھا کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اب اس نے عجیب جملہ لکھا. اس نے جملہ لکھا, یزید تو جنگ ہار گیا. میرا جملہ واضح ہے, یزید تو جنگ ہار گیا. اس جملے کا پس منظر یہ تھا, توجہ کیجئے گا, اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ تو جنگ ہار گیا. یزید پریشان ہو گیا. اب تک جو خط آ رہے تھے وہ خوشخبری سنا رہے تھے, وہ نوید دے رہے تھے میں جنگ جیت گیا. یہ حمید ابن مسلم اب تک تو ٹھیک لکھ رہا تھا, اب اسے کیا ہو گیا کہ لکھ رہا ہے تو جنگ ہار گیا. لیکن اس کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا, میں نے حسین کے جانے سے پہلے ایک منظر دیکھا. حسین خیمے سے نکلے, جناب زینب ساتھ تھی, باہر آئے, دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی, دوبارہ خیمے میں گئے. اب خیمے میں جانے کی کیفیت بتاتا ہے. جب دونوں خیمے میں جانے لگے, حسین آگے گئے, زینب پیچھے پیچھے گئی. حسین خیمے میں آگے آگے جا رہے ہیں, زینب پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. میں نے اس منظر کو دیکھا, اب میں نے اسی منظر کو پلٹتے ہوئے دیکھا. اب حسین جب واپس خیمے سے آ رہے ہیں تو زینب آگے آگے ہیں, حسین پیچھے پیچھے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے, زینب آگے آگے ہیں, حسین پیچھے پیچھے ہیں. حمید ابن مسلم لکھتا ہے یزید تو جنگ ہار گیا, یزید تو جنگ ہار گیا. نیچے لکھتا ہے وجہ یہ ہے کہ حسین نے شہادتوں کا مقدر لے لیا, زینب کو تشہیر شہادت کی ذمہ داری دے دی. یزید تو جنگ ہار گیا, اس لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جنگ طاقتوں سے ہے, تو حسین کے قتل کے بعد ہم جنگ جیت گئے. مگر یہ حسین نے اپنی قیادت زینب کو دے کے دنیا کو بتایا جنگ طاقتوں سے نہیں ہے, اب جنگ زینب کی حکمتوں سے ہے. یزید طاقتوں سے جیتنا آسان تھا, پر زینب کی حکمتوں سے جیتنا ناممکن ہے. اس لیے یزید تو جنگ ہار گیا. میرے عزیزوں, آپ نے ملاحظہ کیا جناب زینب نے تشہیر شہادت کی مکمل ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی ہے. زینب کون ہے؟ زینب ولایت کی محافظت کرنے والی ذات کا نام ہے جناب زینب. کربلا کے اس مقاصد کی ترجمان ذات کا نام جناب زینب ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں, اگر کربلا سے زینب کا کردار نکال دیا جائے تو یاد رکھیے گا, جس طرح خوشبو کے بغیر پھول رہ جاتا ہے, ویسے کربلا زینب کے بغیر رہ جاتا ہے. جیسے جسم کو روح کی ضرورت ہے, پھول کو خوشبو کی ضرورت ہے, نماز کو سلوات کی ضرورت ہے, نیام کو تلوار کی ضرورت ہے, ارکان حج کو کعبے کی ضرورت ہے, ویسے حسین کو زینب کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا, بغیر خوشبو کے پھول نہیں ہوتا, بغیر روح کے جسم نہیں ہوتا, بغیر تلوار کے نیام نہیں ہوتی, اور بغیر کعبے کے حج نہیں ہوتا, اور بغیر سلوات کے نماز نہیں ہوتی.
ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ ذمہ داری ہے جناب زینب کی، تشہیر شہادت کی ذمہ داری، یعنی حسین کے مقصد کی ترجمانی کرنا ہے، حسین کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے چراغ وحی کو تو بجھا نہیں سکتا۔ اب دونوں ذمہ داری جناب زینب، ولایت کو بچانا بھی ہے اور ذکر آل محمد کو قیامت تک لے کر جانا۔ دیکھیں کیسے بچایا ولایت کو، توجہ ایک عالم دین سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک پرانے بزرگ نیتا گزرے، اشوک سنگل صاحب، نام سنا ہوگا، الہ آباد سے تعلق تھا اور RSS کے آدمی تھے۔ یہ بھی گزر رہے تھے، اتفاق سے شیعہ عالم دین کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا حضور آپ شیعہ عالم دین معلوم ہوتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ آپ کے لباس کو دیکھ کے میں نے پہچان لیا کہ آپ کون ہیں۔ اب اس سے آگے تو میں نہیں پڑھ سکتا، یہ ہنر پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ لباس کو دیکھ کے پہچان لیا انہوں نے کہ آپ کون ہیں۔ کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا مجھ سے سوال کرنا ہے؟ کہا جی۔ کہا فرمائیے۔ اچھا شیعہ عالم دین کی خصوصیت ہے، قبلہ علمدار صاحب، شیعہ عالم دین کی خصوصیت ہے وہ سوال کے جواب سے منع کبھی نہیں کرتا۔ ہاں سو کے اٹھاؤ اور کوئی فون آ جائے تب بھی بتاتا ضرور، چاہے وہ بتا نہ پائے پورا جواب مگر بتاتا ضرور۔ حالانکہ اگلا پوچھنے کے لیے بھی فون نہیں کر رہا، ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کو احتیاط کرنا چاہیے فون پہ جواب دینے سے، اس نے کہ پتہ نہیں کون سا طوطا پڑھایا گیا اور کیا پڑھ کے آیا اور کیا بول رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، تو اس لیے آج کل جوابات میں احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال کیونکہ شیعہ قوم کے علماء علم کے پیاسے ہوتے ہیں اور یہی تشنگی علم ان کو یہ سکھاتی ہے کہ دوسرا بھی پیاسا ہوگا، اس لیے قوت بھر اپنا امکان صرف کر کے جتنا ممکن ہو سکے ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم دین نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا ہے، اگر میرے امکان میں ہوگا تو میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا حضور سوال یہ بہت توجہ سے سنیے گا سوال، اور جب تک میں پورا جواب نہ بتا دوں پلک نہ جھپکے آپ کی، یعنی سوئیے گا نہیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ آدھی میلی سنتے ہیں اور آدھی میں سو جاتے ہیں، باہر جا کے کہتے ہیں مولانا نے الٹا سیدھا پڑھا، تو غلط تھوڑی کہتے ہیں، جتنا انہوں نے سنا تھا وہ الٹا ہی الٹا تھا، جب سیدھا بتایا تو وہ خود ہی سیدھے ہو گئے۔ آپ یقین کیجیے، اچھا جس بیچارے کو گھر میں بہت پریشان کیا جاتا ہے وہ مجلس میں آ کے ضرور سو جاتا ہے۔ ہاں یہ پریشانی، اتنا پریشان آدمی جب گھر سے چاروں طرف سے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس پر تو اسے سکون یہی ملتا ہے، اور یہ بھی کرم حسین کا، یہ سونے والوں پر بھی حسین کا کرم قسم خدا ہے، کرم خاص کہ تمہیں گھر پہ تو سکون ملا نہیں، آؤ میرے ہی گھر میں سکون پالو۔ ایک صلوات پڑھ محمد اور آل محمد۔ تو حضور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا جی پوچھیے بسم اللہ۔ اب توجہ سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ شیعوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا۔ اس نے کہا ہم شیعوں نے جناب زینب پر ظلم کیا، وہ کیسے؟ دیکھیے بات بڑی معقول کہی لیکن اب سوال کہتا حضور والا آپ لوگوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ آپ کے تمام تر خطبہ اس روایت کو ببانگ دہل پڑھتے ہیں، اس روایت کو ببانگ دہل پڑھتے ہیں۔ کیا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب سید سجاد کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ مسئلہ شرعی بتاؤ، جل کے مر جائیں یا باہر جائیں۔ تو یہ اتنا سا مسئلہ کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل کے مرنا بہتر ہے یا باہر نکلنا بہتر ہے، اتنی سامنے کی بات کیا جناب زینب کو معلوم نہیں تھی جو پوچھنے کے لیے؟ جبکہ زینب اولیاء مقام آپ کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے فرمایا یا امتی انت عالمت غیر معلمہ و فہمت غیر مفہمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں، ایسی بافہم ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔
اب وقت نہیں ہے ورنہ میں فہم کے اوپر بات کرتا آپ سے. علم سے زیادہ ضروری فہم کی ہے. عالمہ کے بعد فاہمہ کا لفظ جو ہے اس لیے رکھا گیا کہ علم سے زیادہ ضروری انسان کا فہم و ادراک ہے. علم آنا کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ فہم کا آنا کمال ہے. علماء اور جاننے والے تو بڑے بڑے ہیں، مگر ہمارے زمانے میں مثل مشہور ہے، یہاں کہا جاتا ہے ارے مولانا پڑھا کیا ہے، گدھے پہ لادا ہے، بولنے تک کی تمیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بولنے تک کی تمیز نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم تو ہے پر فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کس مقام پر کیا بات کرنی چاہیے یہ معلوم نہیں. اور ہوتا ہے جب لوگ آگے مشورے دیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کیا کیفیت ہے. غور کیجئے گا. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فہمت غیر مفہمہ ہے، ایسی سمجھدار ہے جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں. آپ آغوش علی کی پروردہ ہیں، زینب ہیں یعنی زینت علی ہے. علی کون ہے؟ انا ملت العلم علی بابوہا. نبی شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ. تو جب علی شہر علم کا دروازہ ہے اور علی کی بیٹی کا نام زینب ہے، صلوات اللہ محمد علیہ. جس گھر میں پلی ہے وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے، جس آنگن میں پلی ہے وہ جناب زہرا کا آنگن ہے، جس کی انگلیاں تھام کے چلی وہ حسنین شریفین ہے، جس کی آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہے وہ زینب زہرا ہے، جناب فاطمہ زہرا ہے. جس گھر پہ ملائک طواف کرتے تھے، جہاں انبیاء سلامی دینے کے لیے آتے تھے، جہاں ختم الرسول پیغمبر کی آخری پیغمبر کی ذات جس دروازے پر 6 مہینے تک سلام کرتی ہو، اس دہلیز کی پروردہ ذات کا نام زینب ہے. جہاں جبریل و میکائیل گہوارہ جلبانی کو شرف سمجھتے ہو، اس گھر کی پلی ہوئی بیٹی کا نام زینب ہے. ایک لفظ علم جناب زینب کے لیے عرض کروں، غور کیجئے گا. اس گھر میں جھاڑو لگانے والی کنیز اتنی بڑی عالمہ ہے کہ 20 سال لب و لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے. تو جس گھر کی کنیز کے علم کا یہ عالم ہے، اس گھر کی شہزادی کے علم کا کیا؟ اتنے مقدس گھر کی پلی ہوئی بیٹی، اور آپ کہتے ہیں کہ اتنا سا مسئلہ زینب کو معلوم نہیں تھا. پوچھ رہی تھی سید سجاد سے آپ بتائیے گھر میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. بہت توجہ رکھیے گا میرے، اتنا سا مسئلہ نہیں جانتی تھی. علماء بیٹھے ایک روایت پڑھوں تاکہ تائید ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم سے ہمارے بارے میں کوئی سوال کرے اور تم ہم آل محمد کی طرف سے دفاع کر رہے ہو، وکالت کا حق ادا کر رہے ہو، اور دشمن کا سوال اتنا سخت ہو کہ تمہیں جواب نہ آ رہا، اور کیجئے گا دشمن کا سوال اتنا سخت ہو کہ تمہیں جواب نہ آ رہا ہو، تو معصوم فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، معصوم فرماتے ہیں لمحے بھر توقف کرو، توقف میں ہم سے توسل کرو. لمحے بھر توقف کرو، توقف میں توسل کرو، اور خاموش ہو کے انتظار کرو. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. خاموش ہو کے انتظار کرو، اس لیے کہ اب انتظار کے بعد جب تم بولو گے تو کلام تمہارا ہوگا، بتایا ہوا ہمارا ہوگا. پڑھ تم رہے ہوگے، پڑھایا ہوا ہمارا ہوگا. خیال تمہارا ہوگا، بتایا ہم نے ہوگا. ادائیگی تمہاری ہوگی، عطائیگی ہماری ہوگی. اب جب تم بولو گے تو ہمارا بتایا ہوا بولو گے. عالم نے سخت سوال تھا، سخت سوال پہ توقف کیا، توقف میں توسل کیا، توسل کے نتیجے میں گویا ہوئے. اب جملہ سنیے، وہ کہتا ہے حضور آپ نے جو سوال کیا ہے بات تو صحیح پوچھی ہے، مگر آپ مسئلے کو تو سمجھے ہیں، مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھے. جناب زینب نے توجہ، جناب زینب نے سید سجاد سے ایک مسئلہ شرعی پوچھا کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. آپ نے مسئلہ سمجھا، مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی. کہ نزاکت کیا ہے؟ کہ نزاکت یہ ہے کہ پوری دنیا یزیدیت حسین کی شہادت کے بعد یہ سوچ رہی تھی ہم نے ولایت کا خاتمہ کر دیا، ہم نے امامت کا خاتمہ کر دیا، ہم نے مقصد حسینی کا خاتمہ کر دیا، ہم نے ذریت ابراہیم کا چراغ بجھا دیا، ہم نے نسل اسماعیل کا خاتمہ کر دیا. جب پوری سلطنت یزیدیت یہ سوچنے لگی کہ امامت
इमामत खत्म हो गई है, हम जीत गए हैं। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पूछा, जल के मर जाए या बाहर निकल जाए, ये बताना था। इमामत तो ज़ैनब के हिसाब। नारा हैदरी। इमामत तो ज़ैनब के हिसाब है, अभी इमामत खत्म नहीं हुई है। मेरे अजीजों, आलिमा है जनाब ज़ैनब, आलिमाए गैर मुअल्लमा है जनाब ज़ैनब, फ़ाहिमत गैर मुफ़ाहिमा है जनाब ज़ैनब, अदीबा भी हैं, फसीहा भी हैं, ज़किया भी हैं, आलिमा भी हैं, मुबल्लिग़े दीन भी हैं, नाशिरा भी हैं, हफ़ीज़े रसूल भी हैं, बिन्ते बतूल भी हैं। इसके बावजूद भी जुमला याद रखिएगा, मुज्तहिदा भी हैं वक्त की जनाब ज़ैनब, इज्तिहाद भी कर सकती हैं, आयात रब्बानी से मसला भी निकाल सकती हैं, मासूमीन के हादीस से मसला भी निकाल सकती हैं। बीबी, जब आप इज्तिहाद कर सकती हैं तो मसला क्यों पूछ रही हैं? शहजादी जवाब देंगे, जिसकी मर्जियत जिंदा होती है वो खुद इज्तिहाद नहीं करता, अपने मर्जा से पूछता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताना है मेरे पास विलायत है, विलायत जिंदा है, इमामत जिंदा है। अभी इमामत और विलायत ज़ैनब के हिसार में है। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो दावा किया था कि फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, हमारे चिरागे वही को बुझा नहीं सकता। ये ज़ैनब की जिम्मेदारी थी कि नहीं कि वही के चिरागों को बचा के लेके जाती, क़यामत तक इमामत की शम्मे फरोज़ा रोशन रहती। याद रखिएगा, जब जनाब ज़ैनब की जिम्मेदारी थी कि जो बचा के ले जाए इमामत को, विलायत को, तो भड़कते हुए शोलों में सैयद सज्जाद को बचाया कि नहीं। मेरे जो इस मुकाम पर हाथों को जोड़कर मदीने का रुख करके कमली वाले रसूल की खिदमत में अर्ज करूंगा, या नबी अल्लाह, ए ताहा, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, ए पैगंबर, आपके कदमों पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। ए मदीने वाली सरकार, आपकी खिदमत में एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा। गदीर की चिलचिलाती हुई धूप में, कड़ियल में धूप की शिद्दत में, मैदान गदीर में अली को दोनों हाथों पर उठा के विलायत का ऐलान आसान था, इसलिए कि धूप की शिद्दत तो थी मगर मजमा अपनों का था, चाहने वालों का था, सहाबियों का था, खून देने वालों का था, खून के प्यासों का नहीं था। मगर सलाम हो उस ज़ैनब पर जिसने करबला में सैयद सज्जाद को अपने पुष्प पर लाद कर दुनिया के सामने पेश किया। या रसूल अल्लाह, हाथों पे विलायत का उठा के ऐलान करना आसान था, भड़कते हुए शोलों से विलायत को बचा के इमामत का ऐलान करना कोई आसान काम तो नहीं है, कोई आसान काम तो नहीं है। भड़कते हुए शोले हैं मगर ज़ैनब है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाए हुए है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए हुए है। यही वजह है, मैं जुमला पढ़ा करता हूँ, यही वजह है एक अंग्रेज राइटर ने जब तारीख़ करबला पढ़ी है, जनाब ज़ैनब की सीरत पढ़ी है, तो वो हैरान शुदर रह गया, कलम तोड़ दिया, फिक्र के सहरा, फिक्र के दरिया में डूब गया। ये कैसी की ज़ात का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये कौन है ज़ैनब मुकाम। इतने मसाइब के पढ़ने के बाद किसी खातून की दो ही कैफियतें होती हैं, या तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो जुनून के दामन में पनाहगुज़ी हो जाती है, या उसकी रूह कफ़स उसरी से परवाज़ कर जाती है और वो लहर की आगोश में खामोश हो जाती है। मगर अल्लाह रे, ज़ैनब उलिया मुकाम का किरदार, अपनी रूह तो कुजा, मोहम्मदों की रूह भी उनके कफ़स से ज़ैनब ने निकल। और ज़हनियत की जहाँ तक बात की जाए तो ज़ैनब को मालूम है कूफे में खुतबा किसको देना है, शाम में खुतबा किसको देना है, पहले खुतबा किसको पढ़ना है, बाद में खुतबा किसको पढ़ना है। बहुत आसान होता है 3 ज़ाकिरीन में इंतखाब कर लेना, कौन पहले पढ़ेगा, कौन दूसरी पढ़ेगा, कौन तीसरी पढ़ेगा, बहुत आसान है। मगर कूफे का दरबार है, खिताब सैयद सज्जाद को करना है या ज़ैनब उलिया मकाम को करना है, इसलिए कि अपनों के दरमियान मजलिस नहीं पढ़नी है, इब्न ज़ियाद के दरबार में खुतबा देना।
مگر یہاں بھی زینب کا حسن انتخاب تھا. فرمایا سید سجاد آپ خطاب نہیں کریں گے, یہاں زینب خطاب کرے گی, علی کے لہجے میں خطاب ہوگا. میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا جہاں جناب زینب نے کوفے میں خطاب کیا ہے. میں ان تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے ایک جملہ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوفے میں ایک خطبہ ہوا جسے جناب زینب نے دیا, شام میں 2 خطبے ہوئے, سید سجاد نے بھی دیا, جناب زینب نے بھی دیا. سوال میرا یہ ہے کہ کوفے میں ایک خطبہ کیوں ہوا؟ علامہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد میں یہ عبارت لکھی کہ کوفے میں صرف ایک خطبہ ہوا, وہ خطبہ سید سجاد کے بجائے جناب زینب نے دیا. کیوں؟ کا وجہ یہ ہے, توجہ کیجئے, 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اور 13 محرم کو کوفے آ گئے. ان 2 دنوں میں سید سجاد پر 11 حملے ہوئے اور ہر حملے کو زینب علیہ مقام نے اپنی حکمت عملی سے ناکام کر دیا. اب اگر سید سجاد کوفے میں خطاب کرتے ہیں تو ابن زیاد اس خطاب کو بہانہ بنا کے یہی قتل کر دے گا, جبکہ زینب علیہ مقام چاہتی ہیں کہ سید سجاد زندہ بچ کر شام تک جائے. توجہ, کیوں زندہ بچ کر شام تک جائے؟ میں بہت جلدی اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. کیوں زندہ بچ کر شام تک جائے؟ اس لیے کہ جب یزید نے بیعت مان لی, امام حسین کہاں تھے؟ مدینے میں. یزید کہاں تھا؟ شام میں. امام نے بیعت کا انکار کیا. انکار بیعت لفظوں کے سہارے پیغام کی شکل میں بعنوان انکار شام پہنچا. امام حسین مدینے سے نکلے, مکے آئے, مکے سے حج کو عمرے میں بدل کے یہاں سے نکلے, منزل سالبیہ پر حضور نے جامع فرات پر ہاتھ ڈالا. امام حسین کربلا آ گئے, کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے. اب میں آپ سے تاریخی تجزیہ کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں, بیعت یزید نے مانگی, حسین نے انکار کیا. یہ بتاؤ, بیعت یزید نے مانگی, امام نے انکار کیا, کیا دونوں کا آمنا سامنا ہوا؟ نہیں ہوا نا. تو حسین کا انکار لفظوں کے ذریعے تو پہنچا ہے, مگر ابھی انکار حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کیا. میرا جملہ واضح ہو جائے. امام حسین نے انکار ابھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کیا. یہی ذمہ داری تو زینب کی تھی کہ میرے انکار کو مجسم کر کے شام تک زندہ بچا کے لے جانا ہے. جب یزید تخت پہ بیٹھا ہوگا, سید سجاد مخاطب ہو کے کہیں گے تو نے میرے بابا سے بیعت مانگی ہے. اس وقت میرے بابا کے پاس قوت بھی تھی, طاقت بھی تھی, عسکر بھی تھا, لشکر بھی تھا, مختصر سا صحیح مگر قوت و طاقت, عسکر و لشکر تھا. اس وقت بھی حسین نے انکار بیعت کیا تھا. اب سید سجاد تیرے دربار میں کھڑا ہے, تنہا کھڑا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہا ہوں, ہمت ہو تو سجاد سے بیعت مانگ. ہمت ہو تو سجاد سے بیعت مانگ, ہمت ہو تو سجاد سے بیعت مانگ. یہ سید سجاد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہے ہیں, اگر ہمت ہو تو بیعت مانگ. یہ سید سجاد کی لفظوں کی ادائیگی ہے, مگر امامت کے وجود کے پیچھے زینب کی حکمت عملی ہے جو کام کرتا ہے. زینب علیہ مقام کی حکمت عملی ہے جو کام کر رہی ہے. آخری فقرہ سلسلے کا سن لیجئے, میں نے گفتگو تمام کر دی. توجہ کیجئے گا, آخری فقرے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. میرے عزیزوں, یہ کام تو چوتھے امام کی جگہ 5ویں امام سے بھی لیا جا سکتا تھا, وہ بھی انکار بیعت کر سکتے تھے. پھر سید سجاد کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ جناب زینب جانتی ہیں ماں کے حق میں بچوں کی گواہی رد کر دی گئی تھی, تو کہیں ایسا نہ ہو یہ اسی حکومت کا چشم و چراغ ہے. اگر سید سجاد کی جگہ 4 برس کے باقر نے انکار بیعت کیا تو انکار بیعت تو ہو جائے گا, مگر حکومت بچہ کہہ کے ٹال دے. اس لیے ضروری تھا 22 برس کا کڑیل جوان انکار بیعت کرے, اور انکار بیعت کی صدا
پوری دنیا تک جائے. اور اب یہ زینب کلیہ مقام کا کردار تھا. توجہ کیجئے گا, میرے زمانے مسائب کا آغاز کر دیا. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. جب جناب سید سجاد کو رہائی کا وقت آیا اور یزید نے کڑیاں اور بیڑیاں کھول دی اور رہا کرنا چاہا, تو آپ سے کہتا ہے, یزید کہتا ہے سید سجاد تمہیں اجازت ہے, چاہے مدینے چلے جاؤ, چاہے یہاں رک جاؤ, چاہے کہیں چلے جاؤ, تمہیں اجازت ہے. کیا فرمایا سید سجاد نے؟ یزید ہم اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتائیں. مولا بھڑکتے ہوئے شعلوں میں شہزادی آپ سے مسئلہ پوچھتی ہیں. آپ سید سجاد علم ما کان و ما یکون کے مالک ہیں, زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ علم غیب کے مالک ہیں. مولا پھر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ کہا یہی تو دنیا کو بتانا ہے. جہاں ولایت کا اعلان کرنا ہو وہاں پھوپھی ہم سے پوچھتی ہے, جہاں عظمت زینب کا اعلان کرنا ہو وہاں وقت کا امام زینب کی رائے طلب کرتا ہے. کہ زینب کلیہ مقام کی رائے طلب کی گئی تو شہزادی نے فرمایا میرے لال سید سجاد یزید سے کہو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کر پائے ہیں, اس لیے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے گھر خالی کر دیا جائے, ہم ایک دوسرے کو پرسہ دینا چاہتے ہیں. لو عزاداروں گھر خالی کیا گیا. یہ پہلی مجلس تھی جسے زینب کلیہ مقام نے منعقد کیا, اور اس مجلس میں خطیب ہیں سید سجاد. بیٹا سجاد تم مسند تعزیت میں جلوہ افروز ہو جاؤ, ہم تمہیں تعزیت پیش کرتے ہیں, حسین کی تعزیت پیش کرتے ہیں. سید سجاد جلی ہوئی مسند پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں, اسے مسند تعزیت کہا گیا. تعزیت پہ بیٹھ گئے سید سجاد, بیویوں نے پرسہ دینا شروع کیا. سجاد تمہیں بابا کا پرسہ, سجاد تمہیں اصلی اکبر کا پرسہ, تمہیں علی اصغر کا پرسہ. اللہ اللہ اس مجلس پہ غور کیجئے جس مجلس میں زینب پرسہ دے رہی ہیں, جس مجلس میں ام رباب پرسہ دے رہی ہیں, جس میں ام فروہ پرسہ دے رہی ہیں, اور پرسہ لینے والا حسین کا غریب بیٹا سید سجاد ہے. زہداروں مجلس آدھا منعقد ہو گئی, رہائی کا وقت آیا. شہزادی نے فرمایا سجاد ہم کربلا کی راہوں سے گزرنا چاہیں گے, ہم اپنے بھائی کا چہلم کربلا میں منانا چاہیں گے, ہمیں کربلا جانا ہے. عزیزو قافلہ کربلا جانے کے لیے تیار ہوا, قافلہ کربلا جا رہا ہے. میرے عزیزو جن لوگوں نے مشی کی ہے نا وہ جانتے ہیں جب آپ مشی میں پیدل چلتے ہیں نا, پیاس بعد میں لگتی ہے پانی پہلے آ جاتا ہے, بھوک بعد میں لگتی ہے کھانا پہلے آ جاتا ہے. ظاہر حسینی کے پیر دبانے کے لیے لوگ تیار ہیں, سر دبانے کے لیے لوگ تیار ہیں. اللہ اللہ آج حسین کے ظاہروں کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں, اتنی کرامتیں دی جا رہی ہیں. ارے یہی تو وہ راہیں تھی جب زینب گزر رہی تھی, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی تانے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس آخری فکر عزادارو سن لیجئے. تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ کربلا میں پہنچا. جابر ابن عبداللہ انصاری حسین ابن علی کی قبر کا پہلا مجاور, پہلا زائر ہے جو زیارت کے لیے گیا ہے. جیسے ہی قبر حسین سے لپٹا ہوا ہے, مرتبہ قبر حسین پہ زلزلہ آیا, آواز دی جابر. جابر نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا کچھ خطا ہو گئی؟ کہا جابر کوئی خطا نہیں ہوئی, بس میری قبر سے جلدی سے دور چلا جا, اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. ارے جب وہ کوفہ و شام کی داستان سنائے گی, میں نہیں چاہتا کوئی نامحرم اس منظر کو دیکھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ عزاداروں یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا. میرے عزیزوں ایک ایک قبر پہ سید سجاد لے کے جاتے ہیں, ایک ایک قبر پہ زینب کلیہ مقام زیارت کرتی ہیں. شہزادی فرماتی ہیں سجاد مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو, مجھے میرے شیر عباس کی قبر پہ لے چلو. جناب زینب کہتی جاتی ہیں. سید سجاد کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں, کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے جب بہت دیر گزر گئی
جناب زینب نے فرمایا سجاد میں کب سے کہہ رہی ہوں میرے بھائی کی قبر میں لے چلو. تاریخ کہتی ہے اب سید سجاد نے ایک قبر کے نزدیک لا کے کھڑا کر دیا. جناب زینب نے قبر کو دیکھا, سید سجاد کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا, کبھی سید سجاد کو دیکھا. بس آخری فکر سن لیجئے, کبھی قبر کو دیکھا, کبھی سید سجاد کو دیکھا. ایک جملہ فرمایا سجاد یہ کس بچے کی قبر پر لے آئے, سجاد یہ کس بچے کی قبر پہ لے آئے. سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا هذا قبر عمی بالفضل. بھی اماں یہی میرے چچا عباس کی قبر ہے. ارے زینب تڑپ کے جملہ کہتی ہے اے سجاد جب میرا بھائی گھوڑے پر بیٹھتا تھا ارے پیر زمین پہ خط دیتے تھے, بس اتنا بتا دو اتنا لعین شہید میرا بھائی, ارے اتنی مختصر سی قبر تو نے کیسے بنائی. سید سجاد تڑپ بھی اماں دشمنوں نے علی کی عداوت میں چچا کے جسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں نے چٹائی منگائی, چچا کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں باندھا, ایک مختصر سی قبر بنائی. زینب تڑپ گئی اے بھیا میرے جگر کے ٹکڑے شام کوفہ میں بکھرے, تمہارے جسم کے ٹکڑے کربلا کے علی رحمت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کو اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. کریم پروردگار بانیان اعضاء کی توفیقات میں اضافہ فرما. کریم پروردگار جن جن مومن و مومنات نے ان مجالس اعظم میں دام درہم قدم صبح نے شرکت کی میرے مالک, ان کی ہر طرح کی خدمت کو قبول فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کریم مالک جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارا دامن علم کی موتیوں سے لبریز. کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت میں زندہ رکھنا. مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کو ملک عزیز ہندوستان پر رحم و کرم نازل فرما. ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما. کریم پروردگار ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما. کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کے اقتصاد پر رحم و کرم نازل فرما. مومنین کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما. کریم پروردگار اس بد میں حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن و مومنات کی حاجات شرعیہ ضروریہ کو پوری فرما. کریم پروردگار مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما. دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما. کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما. کریم مالک مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما. کریم پروردگار دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما. دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما. کریم مالک اور امتحان نہ لے. یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار